اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ شان حضور غوث اعظم دستگیر، کرامت حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر۔ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کی اجلی شقاوت کو شہادت میں بدل دینا، یہ حضرت مجدی الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم فاضل اور بزرگ تھے، اور حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے استاد تھے۔ ایک دن کچھ بات چلتے چلتے کچھ بات علم کے بارے میں ہوئی، اور بیٹوں نے اپنے استاد حضرت طاہر بندگی لاہوری کی بات کی، تو آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ کشف میں اللہ نے مجھے دکھایا ہے آپ کے استاد شکی ہے، یعنی بدبخت ہے، سعادت مند نہیں ہے، آگے چل کر پریشانی ہوگی۔ جب بیٹوں نے جب والد صاحب کی زبان سے حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا تو ایک دم افسوس کرنے لگے کہ ہمارے استاد اور ان کا یہ حال۔ پھر والد صاحب سے ہی کہا آپ نے، دونوں بیٹوں نے، کہ بابا جان یہ ہمارے بزرگ ہے، استاد ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے تو دونوں بھائیوں کے ذہن میں، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی۔ تو حضرت استاد طاہر بندگی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ والد کی زبان سے ایسا سنا ہے کہ آپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ بھی افسوس کرنے لگے۔ پھر آپ نے ہی کہا کہ جاؤ والد سے کہنا میرے لیے دعا کرے، اللہ نے میری کیفیت آپ کے والد کو دکھائی ہے شقاوت والی، تو وہ دعا کرے کہ اللہ سعادت والی بنا دے۔ کہ دونوں بزرگ نے، یعنی مجد الفسانی کے دونوں لال نے کہا کہ ہم نے پہلے سے ہے بابا جان کو دعا کی درخواست کر دی ہے، آج پھر واپس جا کے کہیں گے۔ پھر واپس دونوں بیٹے آئے تو دونوں بیٹوں نے واپس یہی کہا کہ آپ ہمارے استاد طاہر بندگی کے لیے دعا کریں کہ ان کی شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ پھر حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا تو اوپر سے، یعنی اللہ کی طرف سے جب لوح محفوظ میں
نظر کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ لوح محفوظ دیکھ لیں، شیخ طاہر لاہوری کی ثقافت کے احوال لکھے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، تو جواب ملا یہ طاہر کی ثقافت تقدیر مبرم ہے، اور تقدیر مبرم بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پہلے جو ہے کرامت غوث پاک میں آ گیا ہے، 3 قسم کی تقدیر ہے، مگر یہ تقدیر بدلنے کا حق اور مرتبہ غوث پاک کو بھی عطا ہے۔ حالانکہ وقت پر کہیں نہ کہیں اللہ ہر ولیوں کی سن لیتا ہے، مصیبت تقدیریں بدل بھی دیتا ہے، مگر خاص جو ہے وہ ہے غوث پاک پر کرم کہ آپ چاہے تو تقدیر مبرم بھی بدل دے۔ جیسے پچھلے سنا ایک ولی کی ولایت سلب کر لی تھی، 360 سے زیادہ بزرگوں سے ملے، سب بزرگوں کہہ دیا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، مگر غوث پاک کے پاس آئے تو تقدیر بدل گئی، ولایت مل گئی۔ کیوں؟ یہ غوث پاک محبوب سبحانی ہے۔ اللہ کرے ہماری بھی بدل جائے، آپ کی بھی بدل جائے، اور ہم عاشق رسول ہو جائیں، حق کے ساتھ ہو جائیں، حضور کی محبت، اولیاء اللہ اہل بیت کی محبت نصیب ہو، خوف الہی سے رونا نصیب ہو، جنت کے وارث ہو جائیں، حضور کا پڑوس ملے غوث و خواجہ کا، انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرے سرکار غوث پاک۔ اور یہ ساری کتاب مظہر الانوار مصطفیٰ سے ہے، جمال غوث پاک سے ہے، یہ سب کتابوں کے حوالے سے ہے یہ جو واقعہ ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھن میں پڑ گئے تو غوث پاک کا قول یاد آیا۔ آپ نے غوث پاک نے آپ کے قول میں لکھا ہے، اگر کوئی تقدیر مبرم بدلنا چاہے میرا وسیلہ لے، غوث پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ، میرا وسیلہ لے تو وہ تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ قول کو یاد کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی کچھ نوافل اللہ مراقبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، مولا غوث شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ طاہر لاہوری کی تقدیر بدل دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا لوح محفوظ پر تقدیر مبرم جو لکھا ہوا تھا لوح محفوظ سے بدل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شہنشاہ غوث پاک۔ یہ بھی ایک ہے نقل کتاب میں، ایک لڑکا دریا میں ڈوب گیا تو اس کی ماں سیدہ غوث پاک کے پاس آئی، کہنے لگی یا غوث پاک کرم فرمائے، دعا کرے، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آنکھیں بند کی، پھر ایسے ہی بول دیا، جاؤ گھر تمہارا لڑکا آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر لڑکا صحیح سلامت اسی دن نہیں آیا، 3 دن کے بعد آیا۔ پھر وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور لڑکا تو آ گیا پر 3 دن کے بعد آیا۔ تو جیسے ایک محبت ہوتی ہے نا اللہ سے، آپ سمجھو ہماری بھاشا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک روٹھنا منانا ہوتا ہے نا، تو ایسے مطلب سمجھو آپ کو سمجھانے کی خاطر اگر کوئی اس میں
کوئی بے ادبی ہوئی اللہ معاف کرے، مگر یہ بھی پیار ہے اللہ رسول کا، اللہ والوں کا، پیری مرید کا۔ تو آپ ایسے ہی محبت میں روٹ گئے اور کہا تو نے مجھے تیری مخلوق کے سامنے شرمندہ کر دیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کیا ہوا؟ تم نے میری دلکشنی کر دی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا ہم نے کہا تھا اس دن آ جائے گا، اور 3 دن کے بعد لڑکا آیا۔ سبحان۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے دل شکنی ہوئی ہے تو اس کو معاف کریں، یعنی اس کو چھوڑے بات کو، مگر کیا ہم یہ انعام نہ دے تمہیں کہ جو کوئی تمہارا نام لے وہ ہمارے نام کے برابر ہو جائے؟ جو کوئی تمہارا نام لے وہ ہمارے نام کے برابر ہو جائے، تاثیر و برکت میں، ثواب میں یکساں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور کو اس پر خوش ہوئے۔ تو اگر کوئی ورد کرتا ہے یا عبد القادر یا عبد القادر یا عبد القادر جیلانی جیلانی، تو اللہ کا نام قادر ہے، اس قادریت، اس کیفیت، اس تاثیر میں جو کچھ بھی ملتا ہے یہ نام عبد القادر میں وہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں سرکار دو عالم، اور خدا چاہتا ہے سرکار رضائے محمد۔ خدا چاہے مصطفیٰ کی رضا، مصطفیٰ چاہے خدا کی رضا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کے نام کی برکت وہی ہوئی جو اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بغداد میں، یہ بھی تفریح الخطیر میں لکھا ہوا ہے، بغداد میں قحط اور طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جب طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ مرنے لگے، پریشان ہونے لگے، جیسے ابھی فی الحال کورونا آیا تھا، ہم پریشان تھے، تو طاعون کی بیماری آپ کے زمانے میں پھیل گئی۔ تو آپ نے چاہنے والوں سے کہا کہ ہمارے مدرسے کی گھاس کوٹ کر مریضوں کو پلاؤ کھلاؤ، اللہ صحت دے گا، یعنی شفا دے گا۔ اور ہوا ایسا، ہزاروں لوگوں نے مدرسے کی گھاس کوٹ کوٹ کر مریضوں کو کھلائی پلائی، اور طاعون کی بیماری جاتی رہی۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور مدرسے کی گھاس اب رہی نہیں، تو آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کا پانی ایک گھٹ کسی کو پلا دو تو اللہ اسے بھی شفا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے مدرسے کی برکت بہت ہے۔ ایک قول آپ کا یہ بھی ہے، جو میرے مدرسے سے ہو کر گزر گیا، مدرسے کے راستے سے جو ہو کر گزر گیا، وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا، یعنی دوزخ کی آگ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، یا جنت و ریان کہتے ہیں ہم، ریاض جنہ، حضور نے فرمایا یہاں جو نماز پڑھے جنت میں پہنچ گیا، سمجھو جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا مدرسے کے قریب سے جو کوئی گزر گیا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان، غوث پاک کی شان، پیروں کے پیر دستگیر کی شان۔ پیٹ کی بیماری میں مبتلا آیا، ہاتھ رکھا، پیٹ نارمل ہو گیا، جیسا تھا ایسا، پانی خدا جانے کہاں چلا گیا۔ شیخ خضر الحسینی معصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 سال سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا، بہت ساری کرامتیں دیکھی۔ ان میں سے ایک کرامت عجیب فوراً
اس کا فیض دیکھا، اور اکثر بغداد میں کوئی بیمار ہو جاتا، حکیم کی دوائیں راس نہیں آتی، تو پھر آخر میں بھیج دیا جاتا کہ جاؤ غوث پاک کے پاس، جہاں دوا کام نہ کرے وہاں دعا کام کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت خضر الحسینی کہ ایک پیٹ کی بیماری والا انسان آیا اور پیٹ میں پانی بھر گیا تھا، اور اس نے کہا کہ حضور بہت ساری دوائیاں علاج کروایا، اچھا نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا قریب لاؤ، قریب بٹھاؤ، اور بٹھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس طرف رکھا جس طرف پیٹ پھلا ہوا تھا، ایک طرف، جیسے آپ کا ہاتھ رکھنا تھا، آہستہ آہستہ پیٹ جیسی حالت میں تھا ایسی حالت میں ہو گیا، نارمل حالت میں، اور بیماری دور ہو گئی۔ ایک مرتبہ ابو المعالی بغدادی نے بھی کہا کہ میرا بیٹا 15 برس تک بخار کی حالت میں مبتلا تھا، کئی علاج کروائے، اچھا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے بیٹے کے کان میں یہ کہہ دو، سبحان اللہ، تمہارے بیٹے کے کان میں یہ کہہ دو، اے ام ملجم، شیخ عبد القادر جیلانی نے حکم دیا ہے کہ میرے بچے پر سے ہٹ جا اور ہلا پہاڑ کی طرف چلا جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو المعالی نے فرمایا کہ جیسا حکم تھا ویسے ہی میں نے کہا، اور میرے بیٹے کا پرانا سے پرانا بخار اسی وقت جاتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار نہیں تھا، کچھ اور اثرات تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ طریقت حضرت شیخ علی بن حیتی غوث پاک کے خلیفہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے کر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے بارے میں آپ نے عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کا مرید ہے، آپ کے جسم سے ایک کرتا نکال کے دیں جو آپ کے جسم سے لگا ہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک کرتا نکالا اور پہنانے کے بعد کہا، لو ہم نے تمہیں تندرستی عافیت کا لباس پہنا دیا۔ اس جبے کو آپ فرماتے ہیں شیخ علی بن ادریس کہ اس جبے کو پہننے کے بعد 65 سال کی عمر ہوئی، 65 سال کی عمر ہوئی، مگر میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو پہننے والے جسم مبارک سے لگنے والے کرتے میں یہ کمال ہے تو آپ میں کتنا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روز ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں اور کہا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور کہا کہ جاؤ